السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو کے ذریعے اپنا زیارات کا جو ولاگ ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں، جب میں ایران گئی تھی اور تقریباً بہت زبردست میری یہ زیارات تھیں۔ تو وہ لوگ جو زیارات پہ جانا چاہتے ہیں یا وہ حب رکھتے ہیں تو وہ میری اس ویڈیو کے ذریعے کافی جگہوں کی زیارات جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ایران میں مختلف جگہوں پہ میں گئی تھی اور میں نے زیارات کی تھی۔ وہاں کا کھانا، وہاں کا رہن سہن، وہاں کے لوگ، اس کی خوبصورتی، وہاں اس شہر کی خوبصورتی، وہ سب چیزیں میں آپ کو اپنے اس چھوٹے سے ولاگ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو شیئر کر سکوں، تاکہ آپ کو جو جانے کا ایک شوق ہے وہ پیدا ہو سکے۔ تاکہ جی جناب میں یہاں پہ اب ایئرپورٹ پہ ویٹ کر رہی ہوں اپنی فلائٹ کا، اپنی ٹکٹیں میں کروا چکی ہوں اور اب میں فلائٹ کا ویٹ کرتے ہوئے جی جناب میں بیٹھ چکی ہوں اپنی سیٹ پہ آ کے۔ میری جو ایئرپلین ہے وہ آ چکا ہے اور اب میں اپنے ونڈو سے آپ کو باہر کا ایک ویو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے جو ہے جہاز جو ہے وہ ڈپارٹ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو تو یہ مووی بہت زیادہ ایزی لگتا ہوگا، لیکن میرے لیے چونکہ یہ فرسٹ ٹائم تھا تو میں بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی جانے کے لیے بھی، اور ہر ایک مومنٹ کو جو ہے وہ میں اپنے ساتھ جو ہے کیپچر کری تھی تاکہ وہ یاد رہے۔ تو جی پورا فاصلہ میرا طے ہو گیا اور میں پہنچ چکی جی مشہد کے ایئرپورٹ پہ۔ تو ایران پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو میں نے جہاں جانا تھا وہ میں گئی تھی ہمارے 8ویں امام حضرت امام رضا سلام اللہ علیہ، دور پاک پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ تو جناب میں ان کے روزے پہ آئی اور مجھے بہت سکون ملا۔ وہاں پر پہنچتے ہی آپ کو نظر آئے گا کہ سونے سے بنے ہوئے جو ہیں وہ آپ کو دیواریں نظر آئیں گی، ان کے مینار نظر آئیں گے۔ بہت ماشاءاللہ سے خوبصورت جو ہے یہ روزہ ہے، اور آپ کو اس روزے میں جا کے اتنا سکون محسوس ہوگا کہ کافی دیر وہاں پر گزارا میں نے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتی رہی، وہاں پہ دعائیں کرتی رہی۔ اور کہتے ہیں کہ دعاؤں کا عقیدہ اگر ہو تو آپ کی دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں۔ تو میں نے بہت سے لوگوں کے لیے دعائیں کی، اپنے لیے دعائیں کی، بہت سے لوگوں نے مجھے دعائیں کرنے کے لیے کہا تھا، تو ان میں سے کافی لوگوں کی دعائیں قبول بھی ہوئی۔ تو جی وہاں سے باہر نکلتے ہی باہر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرم سے باہر اگر آپ نکلتے ہیں تو روزے کے باہر کے مناظر بہت حسین، بہت خوبصورت ہے۔ روزے کو باہر سے سجایا ہوا ہے اور آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے جو ہیں یہاں پر جو ہے ویوز ہیں، اور بہت خوبصورت ہے منظر کہ آپ جب جائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے۔ لیکن جو لوگ جانے کی حب رکھتے ہیں میں امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کو بھی لے کر جائے، ان کو بھی نصیب ہو زیارات، اور اس ویڈیو کے تھرو جو ہے آپ کچھ ویوز جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو جناب یہ باہر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے حسین ہیں۔ یہاں پہ اونچے اونچے جو ہے وہ مینار بنے ہوئے ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو میں کافی دیر جو ہے میں نے یہاں پہ وقت گزارا، حرم میں بیٹھی رہی۔ اس کے بعد پھر میں ہوٹل چلی گئی اور ہوٹل سے واپس آنے کے بعد پھر شام کے وقت میں یہاں پہ چائے کھانا ہے، تو جی آپ کو میں دکھانے لگی ہوں کہ یہاں پہ ایک یہ چائے کھانا ہے ان کے روزے میں، اور یہاں پر بہت لذیذ ان کا قہوہ تھا، مجھے بہت مزیدار لگا، دل تو کر رہا تھا کہ اور بھی پیوں۔ تو جناب وہاں سے نکلنے کے بعد میں اب راستے میں ہوں، اور تھوڑا سا سفر طے کرنے کے بعد ان کے سڑکیں بہت خوبصورت ہیں، آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ میں یہ ایک بازار میں آئی تھی اور یہ ایک روزے کے باہر بازار تھا جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ یہاں پہ اینٹیک قسم کی جیولری تھی اور اینٹیک قسم کی ڈیکوریشن پیسز تھے، بہت زبردست تھے۔ تو وہاں سے نکلنے کے بعد کچھ جیولری جو ہے وہ میں نے خریدی، اور اس کے بعد میں یہاں سے جی اپنے جو ہے ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا تھا۔ تو جناب یہ ریسٹورینٹ میں آ چکی ہوں۔ ریسٹورینٹ باہر سے بہت خوبصورت لگ رہا ہے، وی آئی پی ریسٹورینٹ ہے، یہ بہت زبردست تھا۔ اس کا کھانا تو میں کہتی ہوں کہ کیا ہی بات ہے، ایران کے کھانوں کی بہت ہی زبردست بات ہے۔ ان کے کھانے تھوڑے سے نمکین ہوتے ہیں، یہ اسپائسی کھانے بالکل نہیں کھاتے، لیکن ان نمکین کھانوں میں اتنا مزہ ہوتا ہے کہ آپ کو شروع میں تو وہ تھوڑے سے آکورڈ لگ سکتے ہیں، آپ سوچیں گے کہ یار یہ بھی کوئی ٹیسٹ ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ آپ روز بروز کھائیں گے تو آپ خود بخود ان کے کھانوں کی تعریف کریں گے۔ بہت زیادہ کھانا تھا، بوفے سسٹم تھا، لیکن چونکہ سفر کے بعد اتنی زیادہ بھوک لگی بھی تھی اور کھانا دیکھ کے بھوک بھر بھی گئی تھی، تو میں نے بس تھوڑا سا یہ میں نے اپنا پلیٹر جو ہے وہ سجا لیا تھا، اور پھر اس کے بعد کھانے سے جو ہے فارغ ہونے کے بعد میں دوبارہ جو ہے امام رضا سلام اللہ علیہ کے روزے میں آ گئی تھی، اور یہاں میں نے ان کی زیارت کی۔ زیارت کرنے کے بعد کچھ دیر وہیں پہ بیٹھ کے کچھ دعائیں کی، اور یہ دوبارہ سے جو آپ کو میں مناظر دکھا رہی ہوں کہ تھوڑا سا وہاں سے زیارات کرنے کے بعد میں شاپنگ پہ بھی نکل جاتی تھی اور کچھ ٹائم ہوٹل میں وقت گزارتی تھی اپنا، وہاں پہ رہتی تھی۔ تو اس کے بعد پھر کچھ دن وہاں رہنے کے بعد قیام کرنے کے بعد میں نے تہران جانا تھا، تو تہران یہ ایئرپورٹ پہ آ چکی ہوں میں، اور جی جناب میں اپنے لگیج کا ویٹ کر رہی تھی کہ میرا لگیج جو ہے وہ جلدی سے آ جائے اور پھر جلدی سے میں ہوٹل چلی جاؤں۔ تھکاوٹ بہت زیادہ ہو چکی تھی، ہوٹل تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد میں نے آرام کیا، اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ زیارت کے لیے آ گئی جی۔ تو یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ
مختلف زیارات کو میں یہاں پہ گئی تھی۔ ایران میں بہت سی زیارات کی جگہیں ہیں، اگر میں ہسٹری کو ایک ایک کر کے بیان کروں تو پھر بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جانے کی، اور میں نے تو یہاں پہ صرف آپ کو یہاں کے کھانے، یہاں کی جگہیں، اس شہر کی خوبصورتی کو میں نے دکھانے کے لیے یہ آپ کو ولاگ جو ہے وہ شیئر کیا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ جی یہ قم سٹی ہے، وہاں سے میں مشہد سے میں پھر قم جو ہے گئی تھی، جہاں پہ جو ہے حضرت امام رضا کی بہن کی جو ہے وہ روزہ ہے، اور بی بی معصومہ قم کا ہے روزہ یہاں پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، دعا درود پڑھ دیجئے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو امام سے مانگیں تو کچھ بھی ملتا ہے، ان کے وسیلوں سے ملتا ہے، تو میں آپ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ میں مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ زیارت کر رہے ہیں اور آپ میں زیارت کروا رہی ہوں، اور آپ اگر کبھی خود بھی جائیں تو آپ ان مناظر کو دیکھیں گے کہ کتنے خوبصورت یہ جگہ ہیں۔ یہاں پہ جا کے دل جو ہے وہ تھوڑا سا اداس بھی ہو جاتا ہے، لیکن دل کو بہت سکون بھی آتا ہے۔ راستے اتنے طویل ہیں، اتنے اچھے ہیں، اتنے خوبصورت اور حسین ہیں کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں۔ جو دکھا رہی ہوں اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ تو ہو ہی جائے گا۔ تو جی میں بس میں سفر کر رہی تھی، اور سفر کرنے کے دوران جو ہے میں باہر سے مناظر دکھا رہی ہوں کہ یہاں پر ایسے جیسے کوئی ہلی ایریا ہو، اونچے اونچے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں آپ کو اپنے اطراف میں نظر آتے ہیں، جو کہ آپ کو بہت حسین بھی دکھتے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو غمگین بھی کر دیتے ہیں، یعنی آپ کو سارا وہ واقعہ نظر آ جائے گا۔ تو مطلب ہسٹری کی طرف میں نہیں جا رہی ہوں اس وقت، میں صرف آپ کو یہاں کی خوبصورتی دکھا رہی ہوں کہ بلڈنگز بہت پیاری ہیں یہاں کی، اور تھوڑے تھوڑے سے وقفے پہ مختلف مارکیٹس ہیں جہاں سے آپ اپنی روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں، اور زیارات کرنے کے دوران جو ہے آپ مختلف ایریاز پہ رک کر آپ اسٹے کر سکتے ہیں۔ تو جی میں یہاں مسجد جمکران میں آپ کو لے آئی ہوں اب، اور مسجد جمکران جو ہے یہ بہت خوبصورت مسجد ہے، ماشاءاللہ سے اتنی حسین مسجد ہے کہ میں کیا ہی بتاؤں آپ کو۔ جی ادھر آ کر تو دل کو اتنا سکون ملتا ہے کہ جی بہت زبردست، بہت ہی زبردست۔ تو جی یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے مناظر آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پہ امام مہدی کا ظہور ہوتا ہے، اور ہر شب جمعہ کو آپ ضرور دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ جن کی عقیدت ہے اس بات پر ان کو تو یقیناً دعاؤں کی قبولیت بھی نظر آتی ہوگی، معجزے نظر آتے ہوں گے۔ باقی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنا عقیدہ اپنا پختہ رکھیں گے اتنی ہی آپ کی جو ہے وہ سنی جائے گی۔ تو دعائیں کرتے رہنے چاہیے آپ کو، کبھی نہ کبھی ایک مقرر وقت آپ کا لکھا ہوتا ہے اور دعائیں آپ کی قبول ضرور ہوتی ہیں۔ تو جی اب وہاں سے اب دوبارہ میں اپنی روانگی جو آپ کو دکھا رہی ہوں، راستے دکھا رہی ہوں کہ ایران کے راستے بہت خوبصورت ہیں، بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں یہاں پہ، اور جس روڈ سے ہم لوگ گزر رہے تھے وہ بہت لمبا تھا، اور ہم لوگوں نے بس میں یہاں سے سفر کر کے جانا تھا قم کے شہر، اور بہت زیادہ جو ہے وہ لمبا راستہ تھا کہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی بس کے سفر میں، اور کھانا بھی راستے میں کھایا، لیکن تھکاوٹ جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شام ہو گئی تھی اور اب تقریباً جو ہے ہم پہنچنے ہی والے تھے اپنی منزل پر۔ ہم نے یہاں پہ بھی ایک ہوٹل میں اسٹے کیا، ہوٹل میں بہت سکون تھا، بہت کمفرٹیبل VIP ہوٹلس تھے ہمارے، اور الحمدللہ انجوائے کیا اپنے میں نے پورے ایران کے سفر کو۔ اور یہاں سے جو ہے یہ امام خمینی کا جو ہے یہ ایک ان کا گھر تھا جہاں پہ ان کا جو ہے وہ رہن سہن ہوتا تھا، اور یہ یہیں پہ ان کی جو ہے وہ قیام تھا۔ تو جی آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے گھر کے مختلف مناظر میں آپ کو دکھا رہی ہوں، آپ دیکھیں۔ یہ ان کا نیچے چھوٹا سا گھر تھا جہاں پہ ان کا جو ہے کچن بھی تھا، اور یہاں پہ ان کا چھوٹی سی ایک لائبریری بنی ہوئی ہے، بہت خوبصورت حسین ان کی لائبریری ہے۔ یہاں پہ بہت اچھی انفارمیٹیو بکس بھی تھیں، ڈیکوریشن پیسز جو ہے وہ اینٹیک پڑے ہوئے تھے، بہت زبردست قسم کی کتابیں جو کہ تاریخ کو یاد دلانے کے لیے کافی ہیں۔ اور آپ جائیں یہاں پر ضرور، اس کو آپ دیکھیے، ادھر کی جو ہے آپ زیارات کیجیے، تو آپ کو خود بخود یقین ہو جائے گا کہ کتنی زبردست جگہ ہیں یہ۔ جی یہ اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ قم کے باہر جو ہے ایک بہت خوبصورت مارکیٹ ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے یہ، جیسے کہ لاہور میں کوئی لبرٹی مارکیٹ کو آپ
کر لیں کہ اس طرح کی یہ مارکیٹ ہے جہاں سے ہر طرح کی آپ کو ضروریات کی چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے زیارات کروا رہی ہوں، مختلف اماموں کی یہ زیارات ہیں، اور ایک جگہ پہ میں یہاں پہ آئی تھی جہاں پہ اینٹیک قسم کی جو ہے مختلف چیزیں جو ہیں یہاں پہ تاریخی پڑی ہوئی تھیں، جو بہت 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 جو ہے بہت حسین لگ رہی تھیں۔ مجھے ایکچولی اینٹیک چیزوں کا بہت شوق ہے، تو میں ایسی جگہوں پہ ضرور گئی، میں نے وہاں پہ وزٹ ان کو کیا، اور میں نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ بلڈنگز جو ہیں وہ حسین لگتی ہیں، ان کے اوپر کتنی خوبصورتی سے محنت کی ہوئی ہے، ان کو بنانے میں کتنی محنت کی ہوئی ہے۔ کچھ جیولری مجھے چاہیے تھی، کچھ اینٹیک پیسز مجھے چاہیے تھے۔ یہ ڈیکوریشن پیسز بہت خوبصورت ہیں، تھوڑے مہنگے سے تھے، لیکن جو ہے لینے بہت ضروری تھے کیونکہ مجھے یہ چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ گھر میں یہ چیزیں آپ کی جو لاؤنج ہے یا آپ کے جو ڈائننگ رومز ہیں ان کی خوبصورتی کو جو ہے یہ بڑھا دیتی ہیں، تو بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو یہ شاپ تھی بہت زبردست قسم کی، اور یہاں پہ یہ ڈفرینٹ جو ہیں وہ ڈیکوریشن پیسز بھی پڑے ہوئے تھے، اور یہاں پہ جو ہے ایک بہت خوبصورت قسم کا طوطا تھا، مجھے بہت اٹریکٹ کر رہا تھا، سو میں نے سوچا یہ بھی میں اپنے ولاگ میں شامل کر لوں۔ تو جناب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اتنی پیاری رنگز یہاں پہ تھیں، دل تو کر رہا تھا سارے لے لو، لیکن جی اپنے بجٹ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو جی اب یہ آپ کو میں کچھ اور زیارات جو ہے وہ کروا رہی ہوں جو کہ ان سے ریلیونٹ ہیں، وہیں پہ ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ مبارکہ فرزند ابوالفضل کا جو ہے آپ کو زیارت کروا دی ہے جی۔ یہ مسجد جمکران کے اندر آپ کو میں لے آئی ہوں جی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کی جو ہے میں نے آپ کو زیارات کروائی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور آپ مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں، آپ کے سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ انجوائے کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، زیارت کر کے بھی دعا کیجیے گا، اور میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ جو تھوڑی سی محنت ہے آپ کو زیارات کروانے کی، یہ رنگ لے آئی ہوگی، اور آپ کو امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ آپ جائیں زیارات پہ تو ضرور ان جگہوں پہ، ان مقامات پہ جائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ بك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة.